مخالف سیاسی جماعتوں نے عمران خان کی پگڑی سنبھالی۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل saafsaaf@life.com، ای میل saafsaaf@live.com، ویب بلاگ www.saafsaaf.blogspot.com، روزنامہ نوائے وقت مورخہ 5 نومبر 2015۔ ہم کبھی کبھار ایسے فرد کے بارے میں سنتے ہیں جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے دامن بچانا ہی بہتر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کھلنڈروں کا سیاسی مزاج اس محاورے پر پورا اترتا تھا۔ اگر کسی نے پی ٹی آئی سے اختلاف کیا یا ہاں میں ہاں نہ ملائی تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس کے لیے ایسے اسٹیٹس اپلوڈ کیے جاتے جن کو پڑھ کر غلاظت کے ڈھیر بھی کم لگتے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن اپنے رہنماؤں کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت پی ٹی آئی کے قائد عمران خان نے گزشتہ دنوں 3 نومبر کو پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی کے سوال کا جواب دے کر دیا۔ نومبر کی 3 تاریخ پاکستان میں آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے پر پابندی کی سیاہ تاریخ ہے، جب جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگا کر تمام بنیادی حقوق معطل کر دیے تھے۔ عمران خان نے بھی 3 نومبر 2015 کو آزادی صحافت پامال کر کے اس دن کی سالگرہ منائی۔ عمران خان اپنی سابقہ اہلیہ ریحام خان سے علیحدگی کے بعد پہلی مرتبہ میڈیا کے سامنے آئے تو اس حوالے سے سوال پوچھا جانا قدرتی امر اور صحافتی ضرورت تھا۔ ایک صحافی نے کچھ اس طرح کا سوال کیا کہ کیا آپ مردم شناس نہیں ہیں کیونکہ لوگ آپ کو ذاتی زندگی اور سیاست میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ جہاں سوال پوچھنا کسی بھی صحافی کا حق ہوتا ہے، وہیں سوال کا جواب نہ دینا لیڈر کا حق ہوتا ہے۔ وہ جواب میں نو کمنٹس بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ دنیا بھر کی مہذب روایت ہے، لیکن عمران خان اس سوال کے جواب میں سیخ پا ہو گئے اور صحافی کو اس کی اوقات یاد دلا کر کہنے لگے کہ ایسا سوال پوچھنے پر شرم آنی چاہیے۔ بے شک اس وقت عمران خان کی ذہنی حالت ڈسٹرب ہے، لیکن ایک لیڈر کے طور پر لیڈر کو اپنے ذاتی ڈسٹرب حالات میں بھی اپنے آپ کو کمپوزڈ یعنی مناسب حالت میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیڈر اور عام فرد میں یہی بنیادی فرق ہے۔ ان کے کچھ روایتی حامی عمران خان کو اس ایشو پر تنقید سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کئی مشاہیر کی ازدواجی زندگیاں بھی ٹھیک نہیں تھیں، لیکن وہ ایک کامیاب لیڈر تھے۔ عمران خان کے ان دوستوں کو اس دلیل کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ خراب ازدواجی زندگیوں کے باوجود وہ مشاہیر کامیاب لیڈر تھے، لیکن عمران خان کے بارے میں ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک کامیاب لیڈر ہیں۔ یہ بات کہی گئی کہ عمران خان اور ریحام خان کا معاملہ ذاتی نوعیت کا ہے، لیکن اس پر اکثریت کی رائے یہی ہے کہ جب سے دنیا میں تاریخ لکھی گئی اس وقت سے اب تک اہم شخصیات کی ذاتی زندگیاں دراصل پبلک زندگیاں ہوتی ہیں۔ ان کے جوتے، کپڑے، ہیئر اسٹائل، شادیاں، بیویاں، طلاق، بچے اور رشتہ داریاں وغیرہ سب کی سب پبلک گفتگو کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہم اگر عمران خان کی مذکورہ ذاتی لائف کو نہ بھی چھیڑیں تب بھی اس ایشو پر کچھ نکات بہت اہم ہیں جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر عمران خان متاثر ہوئے تو پی ٹی آئی متاثر ہوگی، اگر پی ٹی آئی متاثر ہوئی تو پاکستان کی سیاست متاثر ہوگی، اس لیے ان ضروری پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا۔ ریحام خان کے حوالے سے پاکستان کے سینئر صحافی عارف نظامی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس اطلاعات تھیں کہ ریحام خان عمران خان پر ہاتھ اٹھاتی تھیں
اور وہ عمران خان کو زہر دے کر پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ چونکہ یہ اطلاع ایک معتبر اور سینئر صحافی کی طرف سے آئی ہے اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا نام بھی لیا ہے، لہٰذا اس بات کی تصدیق یا تردید ہونا ضروری ہے۔ کیا اس انکشاف کا مقصد یہ تو نہیں کہ عمران خان کے سیاسی امیج کو بچایا جائے جو اپنی بیویوں کو بار بار طلاق دینے سے خراب ہو رہا ہے؟ دوسری طرف ریحام خان کو طلاق کے ایشو پر کوئی بیان نہ دینے پر راضی کرنے کے لیے بہت ہی ہائی پروفائل اور مہنگی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ اطلاعات آئیں کہ انہیں کروڑوں روپے اور فلیٹ وغیرہ دیا گیا ہے۔ پھر خبر آئی کہ جو ہی ریحام خان برطانیہ پہنچیں، ان کے پاس عمران خان کے بہت ہی قریبی دوست زلفی بخاری پہنچ گئے اور تقریباً 3 گھنٹے تک ان سے ملاقات کرتے رہے۔ پھر وہ ریحام خان اور ان کے تینوں بچوں کو اپنی گاڑی میں کہیں لے گئے۔ زلفی بخاری اس کے بعد اگلے ہی دن برطانیہ سے سیدھا بنیگالہ اسلام آباد پہنچے۔ وہ ریحام خان سے ہونے والے مذاکرات کے بارے میں عمران خان کو فون پر بھی بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بذات خود آنے کو ترجیح دی۔ شاید انہیں اپنا فون ٹیپ ہونے کا خطرہ تھا۔ کچھ ایسی اطلاعات بھی آئیں کہ ریحام خان کو چپ سادھ لینے کے عوض چودھری سرور انہیں برطانیہ کی سیاسی جماعت لیبر پارٹی میں کوئی عہدہ بھی دلوا سکتے ہیں۔ مذکورہ باتیں درست ہیں یا نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا راز ریحام خان کے پاس ہے جس نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو نفسیاتی طور پر پریشان کیا ہوا ہے؟ ریحام خان اور عمران خان کی طلاق کا معاملہ خود بخود پیچیدہ اس لیے بنتا جا رہا ہے کہ جب عمران خان نے جمائمہ خان کو طلاق دی تو اس وقت عمران خان کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہوئی تھی۔ ریحام خان بیوی کی حیثیت سے عمران خان کے پاس رہیں، مگر وہ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جہاندیدہ خاتون بھی تھیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے عمران خان یا ان کی سیاست کے حوالے سے کچھ خفیہ معلومات حاصل کر لی ہوں۔ کیا اس بات کا بھی کوئی امکان ہے کہ ریحام خان عمران خان کے بچے کی ماں بن سکتی ہیں؟ کیا مسلمان ہونے کے ناطے ریحام خان کے لیے عدت ضروری نہیں ہے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، MQM اور JUI وغیرہ نے اپنے کارکنوں سے کہا ہے کہ عمران خان اور ریحام خان کی طلاق کے ایشو پر کوئی بات نہ کریں۔ عمران خان نے سیاست میں جن کی پگڑیاں اچھالی تھیں، انہی سیاسی جماعتوں نے عمران خان کی پگڑی سنبھالی ہے۔ شرم کس کو آنی چاہیے؟